مہذب معاشروں میں عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری تصور کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں مسافروں کو نجی ٹرانسپورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کی سہولیات نجی شعبہ میں ہونے سے مسافروں کے حقوق کا تحفظ ایک بے معنی سوال بن کر رہ گیا ہے۔ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کئی منصوبے ماضی میں سوچے اور شروع کیے گئے، لیکن ان کا انجام ناکامی ہوا۔ شہری انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بسیں آپ دیکھیں اس میں کوئی ڈیسنٹ فیملی ٹریول نہیں کر سکتی، جو ہمارا سسٹم ہے اس وقت۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ہم ایسی بسیں چلائیں جس میں یونیفارم ڈرائیور ہوں، باقاعدہ ایک کنڈکٹر ہو، اور جو ٹائم پہ چلیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہوں۔ اور چونکہ یہ اس کی اکنامکس کو اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی پروفٹ ہمیں ملنے کی امید نہیں تھی، تو ہم ایون بولیں گے کہ ہم ان سے بریک ایون بھی کر لیں، اگر کاسٹ میٹ کر لیں، اگر سبسیڈائز بھی کرنا پڑے تو ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں۔ سستی اور ایئر کنڈیشنر بس سروس کا اجرا یقیناً خوش آئند بات ہے، لیکن روزانہ ہزاروں شہری اسلام آباد سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں، جن کی ضرورت کو چند بسوں سے پوری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سی ڈی اے نے ماس ٹرانزٹ ٹرین منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے کر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو ابھی تک صرف فائلوں کی زینت ہی تھا۔ فی الوقت نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی بلکہ ملک کے کسی اور شہر میں معقول اور مہذب ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ نجی کمپنیوں کی خستہ حال گاڑیوں میں مسافروں کو اس طرح دھکیلا جاتا ہے جیسے مرغیوں کو ڈربے میں۔ حکومتی سطح پر ٹرانسپورٹ کی فراہمی سے نہ صرف مسافروں کی عزت نفس محفوظ رہ سکتی ہے بلکہ بے ہنگم ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ساجد گوندل، ڈان نیوز، اسلام آباد۔